مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تحفظ دین میڈیا سروس کو پسند کرنے والے احباب، آج خصوصی ملاقات میں ہمارے سامنے موجود ہیں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت، بے باک عالم دین، شعلہ بیان مقرر، مفتی محمد حنیف احرار قاسمی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا امامز کونسل۔ الحمدللہ حضرت مولانا اس سے پہلے بھی تحفظ دین میڈیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم چند سوالات کرتے ہیں اور حضرت سے چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ جواب دیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں۔ آپ کے آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا، ایک سوال ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت زیادہ تیزی سے بدل رہے ہیں، تری پورہ کے حالات، آسام کے حالات سے آپ باخبر ہیں۔ زمینی سطح پہ ماشاء اللہ آپ کے دورے اسفار بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ ان حالات میں جو ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارے محترم ہیں اور قابل احترام شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ اور ثانیاً ہم تحفظ دین میڈیا سروس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہت اہم ذمہ داری اس وقت ملکی لیول پہ نہیں بلکہ عالمی لیول پر نبھائی ہے، اور ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تحفظ میڈیا دین سروس کے ذریعے سے ایسی ہی سامعین اور ناظرین کو اسلام کے بارے میں، حالات کے بارے میں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور آنے والے حالات میں جو رکاوٹیں اور تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً جانکاری ہم پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کی خوشگمانی بھی ہمارے بارے میں اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگوں کی دعا ہے اور اکابرین کی دعاؤں اور خدمت کا نتیجہ ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے جو کام لے رہا ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں یقیناً بہت ہی گمبھیر حالات ہیں، اور بہت نازک ترین دور سے اس وقت امت اسلامیہ پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر گزر رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب لوگوں کو مل جل کر کے ایک تو اسلامک شعور نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے۔ ابھی جو نئی جنریشن ہے، اس نئی جنریشن کے اندر سب سے بڑی کمی اسلامی شعور کا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو شعوری اسلام بولیں گے۔ بے شک بے شک۔ ان کو اسلام کے بارے میں جانکاری تو ہے، معلومات ہے قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، اللہ نبی کے بارے میں، لیکن حساس طریقے سے، محسوس طریقے سے یا شعوری طریقے سے اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے اور ملاقاتوں سے اور باتوں سے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اسلامی وہ طاقت، وہ قوت جو صحابہ کرام میں اور ہم سے پہلے اکابرین میں اور پہلے کے نسلوں کے اندر ہوا کرتی تھی، وہ قوت آج ایمانی قوت اور حمیت اور غیرت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اسی کی وجہ سے آج جو حالات کا سامنا ہم کر رہے ہیں اور ہماری نسلوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے۔ اگر ہمارے اندر صحیح معنی میں اسلام کی مکمل شعوری تہذیب اگر پیوست ہو جائے تو ہم کسی بھی حالت میں حالات سے سمجھوتہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں ظلم سے ڈر کر دب کر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ موب لنچنگ کیا جائے، چاہے مارا جائے، چاہے گھروں کو جلایا جائے یا فسادات کا شکار بنایا جائے، ہم کبھی بھی اپنے مشن سے، ایمان سے، تہذیب اور کلچر سے الگ نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ تو ابھی جو حالات ہیں پورے ملک کے، اور جب سے خاص طور سے 2014 سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، تب سے مکمل طریقے سے، منظم طریقے سے اس ملک میں مسلم کمیونٹی کو پیچھے ڈالنے کی کوشش چل رہی ہے،
اور صرف یہی نہیں کہ ان کو پیچھے ڈالنے کی کوشش چل رہی ہے، بلکہ اس کے جو دستوری حقوق ہیں وہ حقوق بھی چھیننے کے لیے الگ الگ حربے سے، الگ الگ طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی دستور کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے اور کبھی دستوری حق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرسنل لا میں کبھی مداخلت کر کے قانون سازی کی جا رہی ہے جو حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، دستور کے خلاف ہے، سراسر دستور کے خلاف ہے۔ اس میں یہ جو ہے ہمدردی کا بہانہ کر کے یا یہ کہ ظلم کا نام لے کر کے اس طرح کے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، یہ دراصل مسلم کمیونٹی کو ایک ٹارگٹ کرنے اور دستور کے اندر جو ان کو اختیارات اور حقوق دیے گئے ہیں اس سے بے دخل کرنے کی ایک سازش ہے۔ جہاں تک بات آسام اور تریپورہ وغیرہ کے حالات کے ہیں تو یہ ایک نئے حالات ہندوستان میں نہیں ہیں۔ ہندوستان میں اس طرح کے حالات آزادی کے بعد سے اور خاص طور سے جب سے RSS اور سنگھ پریوار اس ملک کے اندر کام کرنا شروع کیا ہے تب سے ہر 10 سال کے بعد بڑے بڑے فسادات ہم لوگوں نے دیکھے ہیں۔ بھاگلپور کے فساد ہے، میرٹھ ملیانہ مراد آباد کے فسادات ہیں، اور گاندھی جی کے قتل کا مسئلہ ہے، بابری مسجد کے شہادت کا مسئلہ ہے، اور بابری مسجد کے شہادت کے بعد گجرات کا فساد ہے، اس کے بعد آسام کا فساد ہے، مظفر نگر کا فساد ہے، ابھی دلی کا فساد ہے، اس کے بعد آسام میں پھر ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی کوکڑا جھار میں آسام کے اندر فساد ہوا ہے۔ ابھی تریپورہ کے اندر جو منظم طریقے سے سازش کر کے RSS کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ، وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے بنگلہ دیش کا ایک بہانہ کر کے، جبکہ دوسرے ممالک سے یہاں کے مسلمانوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ایفیکٹ یہاں کے مسلمانوں پر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ دیش کے دشمن لوگ ہیں جو امن و شانتی کو بھنگ کر دینا چاہتے ہیں، باقی نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ دوسرے جگہ کے مسائل کو اٹھا کر کے اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ایک رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ابھی جو تریپورہ میں ہوا ہے وہ سراسر ایک غیر برداشت کرنے والی چیز ہے، اور مسلم کمیونٹی کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور یہاں کے جو سیکولر مزاج لوگ ہیں ان کو بھی اس سلسلے کے اندر بڑھ چڑھ کر کے آگے آنا چاہیے۔ یہ پورا ایک ہفتہ نہیں بلکہ 10 دن تک جو لگاتار ریلیاں نکالی گئی اور جلوسیں نکالی گئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی گئی اور قرآن کو جلایا گیا، مسجدوں کو شہید کی گئی، گھروں کو توڑا گیا، آگ لگایا گیا، لوگوں کو مارا گیا، یہ جو درندگی RSS کی طرف سے، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کی طرف سے حیوانیت کا اظہار کیا گیا ہے، وہ قابل مذمت ہی نہیں بلکہ ناقابل برداشت ہیں۔ اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس میں وہاں کی BJP حکومت برابر کی شریک ہے، برابر کی شریک ہے۔ اس لیے اس مجلس میں میں آپ سے اور آپ کے میڈیا کے ذریعے سے میں پوری دنیا کے انسانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں امن و سلامتی برقرار رہے تو تمام مذاہب کے احساسات کا احترام کرنا ہم کو پڑے گا، تمام مذہب کے تہذیبوں کا احترام ہم کو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نفرت کا مزاج بنا کر کے، ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، گڑگاؤں کے اندر جمعہ کی نماز جو 5 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ لگتا ہے، مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے روڈ پہ کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کسی پارک کے اندر جو خالی جگہ ہے وہاں پر 4-5 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی سنگھ پریوار کو برداشت نہیں ہے۔ ایسا ایک عدم تحمل کا مزاج ہندوستان کا نہیں ہے، جمہوری ہند کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اس لیے ان نظریوں کے خلاف اور سنگھی نظریوں کے خلاف، آئیڈیالوجی کے خلاف سب لوگوں کو کام کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک اور چیز ہے، ابھی جو تریپورہ میں نعرے لگائے گئے ہیں، ہم دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی، قرآن جلایا جائے گا، اس کی بے حرمتی کی جائے گی، مسجدوں کو شہید کیا جائے گا، اس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آل انڈیا امامس کونسل نے تریپورہ کے اندر جو ہوا ہے، سب سے پہلے دوسرے دن ہی پریس ریلیز دیا ہے، اور پریس ریلیز کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ہیڈ کوارٹر سے ایک میمورنڈم بھی وہاں کے راجپال کے نام لکھا ہے، اور اس راجپال کے نام لکھنے کے بعد بھی نہیں ٹھہرنے کے بعد ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی میسج دیا ہے، اور اس کے بعد کام تھوڑا یہ جو جلوس نکل رہی تھی اس کے اندر تھوڑا توقف ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب حکومت کی پشت پناہی ہوگی تو یہ گنڈے لوگوں کو اور زیادہ حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو ہم 3 بات اس میں کہیں گے۔ ایک تو
جو حالات ہو رہے ہیں یہ حالات بگاڑنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں ہیں، یہ حالات بگاڑنے والے ایک مٹھی بھر جماعت کے لوگ ہیں، سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، یہ لوگ پورے ملک کے حالات کو بگاڑ رہے ہیں۔ ان کے خلاف پورے کمیونٹی کو مل کر کے، سارے جمہوریت پسند لوگوں کو مل کر کے آواز اٹھانی پڑے گی اور قانونی کارروائی کرنی پڑے گی۔ دوسرا، جو حکمراں طبقہ ہے اور ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی قانونی طور پر جمہوری طریقے سے ایکشن لینا پڑے گا، اور ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا ہے تو سپریم کورٹ تک جا کر کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گا۔ جب تک کارروائی سختی کے ساتھ نہیں کی جائے گی تب تک یہ لوگ کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ اور تیسری چیز جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، انتشار کا، آپس میں باہمی انتشار کا، یہ باہمی انتشار کو دور کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو اپنا مقصد طے کرنا پڑے گا۔ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، اس ملک کے اندر امن و شانتی کو پھیلانا ہے اور اس ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو، یا سب کے لیے ترقی کے راستہ ہو، یا اسٹارٹ اپ انڈیا ہو، یا بہت سارے نعرے لگائے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بھی کام نہیں کیا، نہ کسی کو نوکری ملی، نہ ہی غریبی دور ہوئی۔ جب کوئی کام نہیں ہوا تو وہ یہی فتنہ فساد کو ذریعہ بنا کر کے اپنی سیاست کو گرمانے کی اور باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب مفتی صاحب، بہت ماشاءاللہ آپ نے یعنی حالات کا سب جائزہ لیا ہے، بتایا ہے، لیکن میں اس سلسلے میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ان حالات میں یعنی جو ہے مسلم تنظیموں کا کیا رول ہونا چاہیے، علماء اکرام کا کیا رول ہونا چاہیے، اور کیسے اس کا ہم یعنی جو ہے حل نکال سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے اس سوال کا، اور یہ سوال ہم لوگوں کے سب کے دماغ میں ہے، سب کے ذہن میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی کے بچہ کے ذہن میں یہ بات اس وقت گھوم رہی ہے کہ مسلم تنظیموں کو کیا کرنا چاہیے، علماء کرام کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں دو بات کہنا چاہتا ہوں، ایک تنظیم ہے اور ایک پرسنل علماء کرام کی شخصیات ہیں۔ تنظیموں کی، ہر تنظیم کے کچھ اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں، اس کے بائی لاز ہوتے ہیں، دستور کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں، ان کے کچھ حدود ہوتے ہیں، اس حدود کے اندر رہ کر کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تمام تنظیموں کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کو تعمیر ترقی کے لیے جو بھی ایجنڈے ہو سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، اس کے حساب سے کام کرنا ہے۔ لیکن جب قوم کا مسئلہ آتا ہے، جب امت کا مسئلہ آتا ہے، جب ہمارے ملک کا مسئلہ آتا ہے، جب ہماری تہذیب اور کلچر کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر ہمارے تنظیمی بائیلوج ہے یا کونسل یا ہمارے جو آرگنائزیشن ہے، اس کے جو حدود ہیں، وہ حدود کے اندر رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم اسی حدود میں رہتے ہیں تو پھر ہم اپنی قوم کے لیے کچھ بھی کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب حالات ہم لوگوں کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ ہم لوگ متحد ہو کر کے اور ایک وسیع پلان کر کے، ایک وسیع منصوبہ بندی کر کے پورے قوم اور پورے ملک کے تحفظ کے لیے، اور خاص طور سے اس وقت جو برہمنی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نظام کے خلاف متحدہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب تنظیموں کو فرنٹ میں آنا چاہیے، بلکہ اگر کچھ تنظیمیں آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے، مثال کے طور پر پرسنل لا سے متعلق پرسنل لا بورڈ کام کر رہا ہے، تو سب کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ کچھ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے تو جمعیت علماء ہند کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس وقت بہت زیادہ سرگرم رول پاپولر فرنٹ آف انڈیا ادا کر رہا ہے تو ان کے سپورٹ میں بھی سب کو رہنا چاہیے۔ تو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ کے اندر ان کو آگے بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایک آواز ہونی چاہیے۔ ایک تو تنظیموں کے بارے میں، جہاں تک علماء کرام ہیں، بہت سارے علماء کرام ہیں جو پرسنلی خانقاہ چلاتے ہیں، بہت سارے علماء کرام ہیں جو ادارے چلاتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، ان کا بھی ایک فیلڈ ہے، ایک گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں۔ ان لوگوں کو بھی ہمیں قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے ذاتی فوائد ہیں یا ایک محدود فائدے کو سامنے رکھنے کے بجائے ایک عام فائدہ، ایک عمومی فائدے کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور ہمارا فائدہ بھی اس کے اندر ہے، اس میں ہمارا فائدہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور علماء کرام خاص طور سے جن کو قیادت کی ذمہ داری دی ہے اور جن کو نائبین رسول کہا جاتا ہے،
نائبین رسول کہا جاتا ہے. یہ جو ہم لوگ ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں تو ورثۃ الانبیاء کا مطلب ایک پوسٹ نہیں ہے، ایک عہدہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عالم ہو گیا ہے تو یہ انبیاء کے وارث ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ایک عہدہ مل گیا ہے، اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت. ایسا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نظریے کے اندر جس کو جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے وہ اتنا بڑا رسپانسبل پرسن ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. اسی لیے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ سب سے بڑا نوکر ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو یہ دو حیثیت ہیں. ایک اسلام کے اندر ایک قائد کی دو ہی حیثیت ہے، ایک تو محافظ کی حیثیت ہے اور ایک خادم کی حیثیت ہے. تو ہم سب لوگوں کو اسلام کا خادم، ملک کا خادم اور قوم کا خادم بن کے کام کرنا ہے. اور جب خادم ہونے میں سب لوگ برابر ہے تو میرے خیال میں انتشار کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ پرسنل کام کے ساتھ ساتھ میں ایک وسیع میدان، ایک ذہن کو تھوڑا برانڈ کر کے، ایک بڑا کر کے، وسیع کر کے اگر ہم لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ قوم ملت کا یہ کام بہت جلدی ہو جائے گا. ایک اور بات اس میں جو علماء کرام کے تعلق سے میں بولنا چاہتا ہوں، یقیناً سارے علماء کرام اپنے فیلڈ میں بہت کام کر رہے ہیں اور جن کے اندر جتنی وسعت ہے بہت سرگرم ہے، متفکر ہے. اور سب لوگ، ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے. اور اگر کوئی بول رہا ہے کسی کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سراسر غلط کر رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے. تو جو جس فیلڈ کے اندر ہے اس فیلڈ کے اندر ایک دوسرے کا معاون بن کے ان کو کام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کام آگے بھی بڑھے گا اور مؤثر طریقے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ جواب دیتے رہے اور اپنی مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا ہے. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، اس وقت جو ہے اختصار کی وجہ سے ہم نے یہ اس بات کو یہیں پر ختم کیا ہے. آنے والے ہفتے میں ایک اور شخصیت سے ہم انشاءاللہ ملاقات کرائیں گے. تحفظ دین میڈیا سروس کو برابر آپ دیکھتے رہیں، اسے پسند کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا. جزاکم اللہ خیر. یکفر اللہ لنا. پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی. کیا اب فارما فرنچائزی لینا چاہتے ہیں؟ کم انویسٹمنٹس میں خود کا کام شروع کریں. ڈاکٹر حضرات کے لیے خصوصی رعایت. ابھی کال کریں. پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی. تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ. ابھی آرڈر کریں. تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز. ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند. مردانہ آیورویدک. مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ. 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں. ابھی کال کریں. مردانہ آیورویدک، جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا. علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں. علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں.